اور قرآن کی آیت جو پیش کی ہے وہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ مشہور آیت ہے، آپ کی سنی ہوئی ہے کہ ہم نے انسانوں کو نصیحت کی ہے والدین کے سلسلے میں، ماں باپ کے سلسلے میں. اور یہ جملہ کہنے کے بعد کہ ہم نے انسانوں کو نصیحت کی ہے والدین کے سلسلے میں، ماں باپ کے سلسلے میں، احترام دونوں کا ہے، ماں باپ کا بھی ہے، یعنی باپ کا بھی ہے اور ماں کا بھی ہے، اہمیت کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے، یعنی منزلت کے اعتبار سے اور حقوق کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے. جس طریقے سے باپ کا احترام واجب ہے ویسی ماں کا احترام واجب ہے، جیسے باپ کا خیال کرنا ضروری ہے ویسے ہی ماں کا خیال کرنا بھی ہمارے لیے ضروری ہے. معمولاً قرآن میں اسی طریقے کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ یا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، یعنی ماں باپ کو ایک ساتھ بیان کیا ہے. گویا یہ ایک پیغام ہے اہمیت، حقوق کی ادائیگی، ذمہ داری کو ادا کر دینے میں. ماں باپ بہرحال ہمارے دونوں قابل احترام بھی ہیں، اور ماں باپ دونوں کا ہمارے اوپر احسان ہے. ماں باپ نے بھی احسان کیا ہے، جب ان لوگوں نے احسان کیا ہے تو پلٹ کے ہمیں قرآنی احسان کرنا ہے، دنیاوی احسان نہیں کرنا ہے. یہ بھی عرض کر دوں، یعنی وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ یا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، یہ دنیاوی احسان نہیں کرنا ہے کہ 100 روپے دے دیے سمجھیا کہ احسان کر دیا ہے. یہ دنیاوی احسان نہیں کرنا ہے کہ لے جا کے کھانا پہنچا دیا وہ احسان ہو گیا. یہ احسان قرآن نے نہیں کہا. احسان کا قرآن میں مطلب یہ ہے، قرآنی احسان کا مطلب یہ ہے، چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک روایت ہے اس احسان کے سلسلے میں جو قرآن نے کہا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ احسان کرو، اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو. امام نے فرمایا کہ اس احسان کا مطلب یہ ہے کہ تم ماں باپ کے ساتھ اس طریقے سے رہو، اس طریقے سے خیال کرو کہ اگر تمہارے ماں باپ کو کسی چیز کی ضرورت پڑے تو انہیں تم سے اپنی ضرورت کے اظہار کا موقع نہ آنے پائے. یعنی جو قرآن نے کہا جگہ جگہ ماں باپ کے ساتھ احسان کرو، اس کا مطلب یہ ہے کہ اتنا زیادہ ماں باپ کا خیال کرو کہ ان کو اپنی ضرورت تم سے کہنا نہ پڑے، انہیں اپنی پریشانی کا تمہیں اظہار نہ کرنا پڑے. آج بعض جگہوں پر نوبت یہ آتی ہے ماں باپ کچھ کہتے رہے، ہم پہلے اپنے کو دیکھتے ہیں پھر ماں باپ کو دیکھتے ہیں. آج تو نوبت یہ آتی ہے کہ ہم کو اپنی پہلے فکر ہوتی ہے، ماں باپ کی بعد میں فکر ہوتی ہے، جبکہ یہ بھول جاتے ہیں کہ ایک زمانہ ہمارے ہی ساتھ ایسا گزرا ہے کہ ماں باپ کو اپنی فکر نہیں تھی بلکہ ہمارا خیال تھا. جبکہ ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ نے ہم کو اس وقت پالا ہے کہ جو اپنا خیال نہیں کرتے تھے. سردی کا موسم ہے، کتنے نمونے ہم تو دیکھ کے اپنی زندگی کو پہچان سکتے ہیں کہ ماں خود ٹھنڈک کھا رہی ہو، بچے کو ٹھنڈک کھانے نہیں دیتی ہے. باپ کتنی پریشانی کا شکار ہو جائے اپنے بچے کو پریشان نہیں ہونے دیتا ہے. آج ہمارے سامنے نمونے آتے ہیں، اور افسوسناک پہلو تو اس وقت آتا ہے، کسی کا جملہ ہے کہ ایک ماں باپ 8-9 بچوں کو آسانی سے پال لیتے ہیں. آج کے زمانے میں ترقی یہاں تک پہنچی ہے کہ 8-9 بچے مل کے اپنے ماں باپ کو سہارا نہیں دے پاتے ہیں. یہ حیف ہے. اسے ہرگز ترقی نہ سمجھیں کہ جتنا ماں باپ سے دور ہو گئے اتنے ترقی کر لی ہے. اسے ترقی نہیں کہا جاتا. ترقی کا مطلب ہے کہ کتنی ہمارے اندر انسانیت باقی ہے، یہ ترقی ہوتی ہے. انسانیت کا مطلب ہے کہ جس نے ہمیں سہارا دیا ہے پہلے اس کا خیال ہو، پہلے اس کی فکر ہو، جس نے ہمیں چلنا سکھایا ہے، جس نے ہمیں بولنا سکھایا ہے. آج آدمی غرور و گھمنڈ کا شکار ہو جاتا ہے، ہمیں وہ عہدہ مل گیا اور ہمیں وہ منصب مل گیا، ہم نے وہ دولت حاصل کر لی اور ہم وہ کمال تک پہنچ گئے. بھائی کہیں بھی پہنچے ہو، پہلے اگر کسی نے چلنا سکھایا ہے یہی ماں باپ تو ہیں، کسی نے بیٹھنا سکھایا ہے یہی ماں باپ تو ہیں. آج شان سے کہے تو اتنی اچھی مجلسیں پڑھنا آتی ہیں اور اتنی اچھی تقریر کرنا آتی ہے، اتنا اچھا بولنا آتا ہے. اس وقت اگر ماں باپ ہمیں بولنا نہ سکھاتے تو آج ہمیں بولنے کا سلیقہ بھی معلوم نہ ہوتا. آج ہم بڑی شان سے کہتے ہیں اگر ماں باپ سہارا نہ دیں، کوئی سہارا، تب بھی ہم زندگی گزار لیں گے. ایک زمانہ ہم اور آپ سب کا ایسا گزرا ہے کہ اگر ماں باپ ہمارے شکم میں غذا نہ پہنچاتے، لاکھ اللہ رازق و خالق ہے، ہم زندہ نہیں رہ سکتے تھے. یعنی آج اگر زندہ بھی ہیں تو ماں باپ کا احسان ہے. یعنی اگر ہمیں چلنا بھی سکھایا ہے تو سارے اولن ابتدا میں ہم کچھ نہیں ہیں، آج کچھ ہیں انہی کی وجہ سے ہیں. اسی لیے قرآن نے ایک جملہ یہاں پر عرض کروں گا کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسان. قابل توجہ ہے. بعض لوگوں کو غلط فہمی ہوتی ہے کہ جتنا ماں باپ نے کیا ہو اتنا کر لو بس کافی ہے. قرآن نے احسان کا بدلہ نہیں مانگا ہے. اس غلط فہمی کا شکار کوئی نہ رہے کہ جتنا باپ نے کر دیا ہے بس اتنا کر لو کافی ہے. یہ اس وقت ہوتا جب قرآن یہ کہہ رہا ہوتا کہ ماں باپ کا احسان کا بدلہ چکا دو. قرآن نے ماں باپ کے احسان کے بدلے کی بات نہیں کی ہے. زندگی بھر بھی انسان ماں باپ کے احسان کا بدلہ تو چکا ہی نہیں سکتا ہے.
اس لیے کہ پہلی چیز ہے کہ اگر خیال کرنے کی بات آئے، مثال کے طور پر پیسہ دے دینا اور مکان بنوا دینا اور یہ خیال کر لینا، اس طریقے میں ایک معمولی سا جو فرق پایا جاتا ہے جس کی طرف شاید توجہ نہ ہوتی ہو۔ فرق یہ ہوتا ہے کہ اگر آج ہم لوگ، اللہ توفیق دے دے، اولاً اگر ماں باپ کا خیال کر لے جائیں تو ہمارے خیال کرنے میں اور ماں باپ کے خیال کرنے میں زمین آسمان کا فرق پایا جاتا ہے۔ ہم لوگ اگر خیال کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں یہ احساس ضرور ہوتا ہے کہ خیال کریں گے تو ثواب ملے گا۔ توجہ دیجیے گا، یعنی اگر ہم آج خیال کرتے ہیں دین ہے تو جنت و جہنم کی فکر ہوتی ہے، دنیا ہے تو مال منال کا احساس ہوتا ہے، انسانیت ہے تو انہوں نے ہمارے ساتھ کیا ہے تو ہم کر دیں، یعنی کہیں نہ کہیں ماں باپ کا خیال کرنے میں کوئی نہ کوئی غرض ضرور پائی جاتی ہے اولاد کی زندگی میں۔ کتنا بھی اولاد ماں باپ کا خیال کرے، کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی غرض ضرور پائی جاتی ہے۔ یا تو اس لیے خیال کرتا ہے کہ انہوں نے بچپنے میں خیال کیا ہے، یا تو اس لیے خیال کرتا ہے کہ انسانیت کا تقاضا ہے کہ خیال کرنا چاہیے، یا تو اس لیے خیال کرتا ہے کہ خیال کریں گے جنت میں چلے جائیں گے، یا تو اس لیے خیال کرتا ہے کہ خیال کریں تاکہ جہنم میں جانے پائیں، یعنی یا تو کسی نہ کسی غرض کی بنیاد پر آج اولاد اپنے ماں باپ کا خیال کرتی ہے۔ لیکن ماں باپ ایسے وجود کا نام ہے جو اپنی اولاد کا خیال نہ تو کسی فائدے میں کرتے ہیں نہ کسی نقصان میں کرتے ہیں۔ ہرگز ماں باپ اپنے اولاد کا خیال اس لیے نہیں کرتے ہیں کہ آج ہم خیال کریں گے کل ہمیں جنت مل جائے گی، آج ہم خیال کریں گے کل ہم جہنم سے بچ جائیں گے، نہیں، حتیٰ نہ تو کوئی غرض ہوتی ہے، نہ لالچ ہوتی ہے، نہ خوف آیا جاتا ہے۔ تو ایسے بے لوث خدمت کرنے والے کائنات میں کوئی نہیں مل سکتے ہیں۔ تو مقصد یہ ہے کہ جو آیت پیش کی ہے ماں باپ کے سلسلے میں، یہ جو قرآن کا ایک جملہ عرض کرنا تھا، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانًا، یہ توجہ دیجیے گا، یعنی قرآن نے جگہ جگہ جہاں ماں باپ کا تذکرہ کیا ہے، بہت سی جگہوں پر ہے، قرآن نے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک، اچھے برتاؤ اور ان کے حقوق کی ادائیگی کی بات کہی ہے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانًا، والدین کے ساتھ احسان کرو۔ بہرحال مولانا بھی ہمارے سامنے بیٹھے ہیں، عربی کے اعتبار سے دیکھیں، عربی میں والد بھی باپ کو کہتے ہیں اور اب بھی باپ کو کہتے ہیں، اور ماں کے لیے معمولاً استعمال کرتے ہیں، تو بھی ماں کو کہتے ہیں، والدہ بھی ماں کو کہتے ہیں، یعنی ماں کے لیے دو لفظ ہیں۔ لیکن جہاں جہاں اللہ نے ہم سے ماں باپ کے ساتھ احسان کرنے کی بات کہی ہے، وہاں اب اور نہیں کہا ہے بلکہ والدین کہا ہے، اور قرآن میں ہر لفظ میں پیغام پوشیدہ ہوتا ہے۔ یہ جو دماغوں میں کبھی کبھی آ جاتا ہے کہ ہمارے ساتھ کتنا انہوں نے کیا ہے، اس کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ یہ بعض لوگ کر کے سوچتے ہیں کہ جتنا کیا ہوگا اس سے زیادہ تو ہم نے کر دیا ہے، یعنی کبھی کبھی ہوتا ہے کہ بھئی جتنا کرنا چاہیے تھا اتنا تو ہم نے کر دیا، یا مثال کے طور پر اگر کہیں کئی بیٹے ہوں تو آدمی سوچتا ہے کہ جتنا ہمارا حق تھا ہم نے ادا کر دیا ہے، بقیہ تو ان کی بھی ذمہ داری ہے۔ ہوتا ہے بعض جگہوں پر یہ صورتحال۔ تو قرآن کی اگر ہم آیات کو دیکھیں، قرآن نے اگر احسان کی بات، توجہ دیجیے گا، والدین کا لفظ قرآن نے جگہ جگہ استعمال کیا ہے، جہاں احسان شکریہ کی بات کہی ہے، ان کے حقوق کی ادائیگی کی بات کہی ہے، وہاں والدین کا سوال یہ ہے کہ والدین میں اور اب اور میں فرق کیا ہوتا ہے؟ یعنی والد بھی باپ کو کہتے ہیں اور اب بھی باپ کو کہتے ہیں، والدہ بھی باپ ماں کو کہتے ہیں اور بھی ماں کو کہتے ہیں، لیکن قرآن نے والد و والدہ کہا ہے، اور اب نہیں کہا ہے۔ فرق کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے، اب عربی میں والد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ باپ جس کی وجہ سے ہماری ولادت ہو۔ والد کا مطلب ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے ہماری ولادت ہو، وہ ہمارا والد ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ہم پیدا ہوں وہ ہے ہمارا والد، اور اسی طریقے سے والدہ بھی ہے۔ والدہ یعنی جو ہماری ولادت کا ذریعہ بنے، جس کی وجہ سے ہماری ولادت ہو۔ اب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اب میں ضروری نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے ہماری ولادت ہو وہ ہمارا اب ہو، اگر کوئی ہمیں پال رہا ہے وہ بھی ہمارا اب ہو سکتا ہے، کوئی ہماری پرورش کر رہا ہے وہ اب ہو سکتا ہے، والد نہیں ہو سکتا ہے، پرورش کرنے والا والد نہیں ہو سکتا ہے، اب ہو سکتا ہے، پالنے والا والد نہیں ہو سکتا ہے، اب ہو سکتا ہے۔ یہی معاملہ ماں کے لیے بھی ہے کہ اگر کوئی عورت کسی کو اپنی آغوش میں پال دے تو پالنے کی وجہ سے اس کی تو بن سکتی ہے، والدہ نہیں بن سکتی ہے۔ توجہ رکھیے گا، تو بن سکتی ہے، والدہ نہیں بن سکتی ہے۔ اب یہیں پر ایک شرعی مسئلہ عرض کر دوں جو ہمارے محرم و نامحرم کا مسئلہ ہے۔ آج توجہ نہیں ہوتی ہے محرم و نامحرم کیا ہے، محرم نامحرم کا مسائل بھی توجہ کی ضرورت ہے کہ محرم کیا ہے، نامحرم کیا ہے۔ گھر میں بہت سے رشتے، بہت سے نامحرم کے رشتے ہوتے ہیں،
اور انہیں رشتوں میں پال دینے سے کوئی محرم نہیں بن جاتا ہے، پرورش سے کوئی محرم نہیں بن جاتا ہے۔ جب محرم و نامحرم کے مسائل ہیں ہماری شریعت میں، تو اسی مسئلے میں محرم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس سے پردہ واجب نہیں ہے، اور نامحرم کا مطلب ہوتا ہے کہ پردہ واجب ہوتا ہے۔ جب پردہ واجب ہوتا ہے تو پھر جو بھی نامحرم ہو، چاہے رشتہ دار ہو یا غیر رشتہ دار ہو، حتیٰ اگر پالنے والی ایک عورت ہے جس نے ہماری پرورش کی ہے، جب تک تمام شرائط کے ساتھ رضاعت کے مرحلے سے نہ گزرے وہ محرم نہیں بن سکتی ہے۔ جب محرم نہیں بن سکتی ہے تو پھر ہم یہ نہ سوچیں کہ پرورش کی ہے تو ہمارے لیے محرم ہے، پرورش کر دینے سے کوئی محرم نہیں بن جاتا۔ یہاں تو صورتحال بعض بستیوں میں ہوتی ہے کہ پالنا دور کی بات ہے، محلے میں پورا محلہ گھر والوں کو اپنا محرم سمجھتا ہے۔ بھائی آغوش میں پلنے سے کوئی محرم نہیں بن جاتا ہے، محرم محرم رہے گا، نامحرم نامحرم رہے گا۔ واجب ہے کہ ہم محرم و نامحرم کے مسائل کو توجہ دیں، اور یقین رکھیے جب ہم گھر میں محرم و نامحرم کے مسائل کی جانب توجہ دیں گے، تب ہماری نوجوان اولاد جب اسکول و کالج میں جائے گی تو اسے معلوم ہوگا کہ محرم کسے کہتے ہیں، نامحرم کسے کہتے ہیں۔ جب ہم خود ہی گھر میں اپنے محرم و نامحرم کی جانب کوئی خیال نہ کریں گے تو یہی اولادیں جب باہر جاتی ہیں تو پھر ان رشتوں کو بھول جایا کرتی ہیں کہ کس کے ساتھ ہاتھ ملانا ہے، کس کے ساتھ ہاتھ نہیں ملانا ہے۔ کبھی کبھی بہکنے کا سبب یہ بھی ہوتا ہے کہ جب گھر میں ہم نہیں دھیان دیں گے تو ایک مقصد تھا والد کا مطلب، اگر والد کا مطلب جس کی وجہ سے ولادت ہوئی ہو، اور اب کا مطلب جس نے پالا ہے، اگر ماں باپ کے احسان کا بدلہ چکانے کی بات ہوتی، کتنا انہوں نے کیا ہے، اگر اس کے بدلے کی بات ہوتی تو قرآن اب اور کا لفظ استعمال کر رہا ہوتا۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانہ کا مطلب یہ ہے کہ یعنی یہ نہ دیکھو کہ باپ نے تمہارے ساتھ کیا کیا ہے، تمہارے اوپر تمہارے ماں باپ کا یہی احسان بہت بڑا ہے کہ ان کی وجہ سے تمہاری ولادت ہوئی ہے۔ یہی ایک احسان ہے جس کا تم احسان کا بدلہ نہیں چکا سکتے ہو کہ ان کی وجہ سے تم دنیا میں آئے ہو۔ یہ چیزیں تو اپنی جگہ پر ہیں، اور اسی لیے کہا ہے کہ ایک روایت ہے کہ ماں کا حق ادا کرنے کے سلسلے میں کبھی یہ بھی نہ سوچنا کہ تم حق ادا کر لو گے، ایک دفعہ شیر پلانے کا حق بھی ادا نہیں کر سکتے ہو۔